السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ غلام سجاد اور میرے ساتھ موجود ہیں معروف اسٹرالوجر سید مصور علی زنجانی صاحب۔ ناظرین، مئی کا مہینہ آنے والا ہے تو کچھ سیاروں کی پوزیشنیں بھی تبدیل ہو رہی ہیں، تو زنجانی صاحب سے پوچھیں گے کہ کون سی خواتین ایسی ہیں یا کون سے بروج کی خواتین ایسی ہیں جو مئی کے مہینے میں راج کریں گی۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ سر، خواتین کو کچھ خبریں سنائیں کہ انہیں پیسہ آ رہا ہے، عزت، دولت، شہرت اور کامیابیاں خاندان میں اندر باہر سب بس اچھا ہے۔ دیکھیں بالکل غلام سجاد صاحب، اگر خواتین کے لیے سب اچھا ہو جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے مردوں کے تو مسئلے ختم ہو جاتے ہیں، بارے نہیں آ رہی باتیں نہیں آ رہی ہوتے کہ اگر خواتین جو گھر سنبھال رہی ہیں، یا وہ خواتین جو گھر میں بچیاں ہیں، یا وہ خواتین جو کہ گھر کی مائیں ہیں، یا وہ خواتین جو کہ ساس کی شکل میں ہے، وہ خواتین جو کہ نندوں کی شکل میں ہے، جٹھانیوں کی شکل میں ہے، یا پھر وہ خواتین جو کہ شادی کے لیے منتظر اور والدین پریشان ہیں، تو ویسے خواتین کے اگر بارے نیارے یا مسئلے حل ہو جاتے ہیں تو پاکستانی مرد جو ہے وہ تو آپ یوں سمجھے کہ وہ ساتویں آسمان پہ اپنے آپ کو محسوس کریں گے کہ مطلب ان کی زندگی کا جو مقصد ہے وہ سفل ہو گیا۔ تو یہ چیز بیسکلی طور پہ صحیح ریالٹی ہے، کیونکہ ہمارا ملک پاکستان ایک ایسا ملک ہے ماشاءاللہ سے، جب آپ باقی کنٹریز کو دیکھیں نا، کیونکہ ہمارے یہاں پہ تھوڑا سا ویسٹرن کلچر، ویسٹرن سوچ، ویسٹرن میتھڈالوجی یا ویسٹرن میتھس یا ویسٹرن خوراک ہو، یا وہاں کی گرومنگز ہوں، اسکولنگز ہوں، لینگویجز ہوں، ایٹیکیٹس ہوں، کپڑے ہوں، تو وہ چیز آپ کو بہت زیادہ اپیلنگ اور اٹریکٹ کر رہی ہوتی ہے۔ لیکن ایک چیز ملک پاکستان میں، یہ تمام تر چیزیں ہم نے ویسٹرن لینے کے باوجود ایک چیز ابھی بھی سنبھالے رکھی ہے، اور وہ ہے ہماری فیملی روٹس۔ تو جو فیملی روٹس ہیں نا، وہ پاکستان میں بھی ماشاءاللہ سے بڑی اسٹرانگ ہے۔ گھر میں سربراہ کا ہونا، سربراہ کا سنا جانا، پھر اس کے بعد خواتین کو وہ عزت یا رسپیکٹ ملنا جو کہ ہمارا دین دیتا ہے، کیونکہ دین اسلام میں جو خوبصورتی ہے خواتین کے لیے وہ کسی اور آپ کو ریلیجن میں نہیں ملے گی۔ آپ کو پوری دنیا میں، آپ کسی بھی ریلیجن میں آپ جو ہے وہ تذکرہ کر لیں، وہاں پہ آپ کو رائٹس یا تو ایکسپلائٹڈ ہوئے بھی ملیں گے، رائٹس یا تو آپ کو بہت زیادہ زیادتی کی شکل میں ملیں گے، اور ہر چیز کی جو زیادتی ہوتی ہے وہ بھی ٹھیک نہیں ہوتی، کیونکہ پھر شوگر بھی ہو سکتی ہے۔ تو اس اعتبار سے زیادتی جو ہے وہ ہمیشہ آپ کے لیے پرابلم بھی لاتی ہے۔ تو ہر چیز کا نا اعتدال بہت ضروری ہے، اور ہمارے معاشرے میں اور ہمارے دین میں اور ہمارے ملک میں ایک چیز ابھی تک ماشاءاللہ سے بہت اچھی ہے کہ ہم کہیں نہ کہیں پہ خواتین کے رائٹس کو بڑے اعتدال میں لے کے چل رہے ہیں۔ آپ کو جیسے جیسے تھوڑا سا زمانہ، پوری دنیا بدل رہی ہے، آپ کو خواتین جو ہے بہت اچھے پیمانے پہ کام بھی کرتی نظر آ رہی ہیں، پڑھتی بھی نظر آ رہی ہیں، اور ماشاءاللہ سے بہت اچھے سے بزنسز بھی کرتی نظر آ رہی ہیں۔ تو یہ چیز ایک بہت اچھے روشن مستقبل کی انڈیکیشن ہے۔ جب آپ وومن امپاورمنٹ کی بات کرتے ہیں تو اوبیسلی جب وومن امپاور ہوگی تو آپ کی اولاد جو ہے وہ مضبوط ہوگی، عورت مضبوط ہوگی گھر کی سوچ کے اعتبار سے، اعصاب کے لحاظ سے، اپنے مستقبل کے لحاظ سے، اپنے فائنینشلی طور کے ڈیسیژنز میکنگ کے لحاظ سے، تو چیزوں کو کراس نہ کرے۔ ایک لمٹ ہے، جیسے کہ ہر چیز کی ایک ریڈ لائن ہوتی ہے، جب آپ ریڈ لائن کراس نہ کریں تو obviously پھر آپ کی جو اگلی اولاد ہے وہ زیادہ مضبوط ہوگی، زیادہ پر اعتماد ہوگی۔ تو obviously خواتین کو امپاور کرنا یا خواتین کے لیے اچھی چیزیں ہونا اٹ سیلف، اس کا فائدہ بینیفٹ جو ہے وہ مردوں کو کہیں نہ کہیں پہ مل رہا ہوتا ہے۔ اب ماہ مئی کی اگر ہم بات کریں گے تو ماہ مئی میں ہمارے پاس شمس بڑی طاقتور پوزیشن پہ آ رہا ہے، اپنی پورے سال کے بعد اپنی شرفی ڈگریز پہ آ رہا ہے۔ اب سن کا پہلے ہفتے میں ہی اپنی ایگزالٹڈ ڈگریز پہ آ جانا، منتھ آف مئی میں کچھ مخصوص ایسے بروج ہوں گے، کچھ مخصوص ایسے نام ہوں گے جو فیمیلز کے ہیں، خواتین کے ہیں، اور خواتین کو بیسیکلی طور کے اوپر وہ عزت بخشیں گے، رتبہ بخشیں گے، اتھارٹی بخشیں گے، کمانڈ بخشیں گے، فیملی میں بھی، گھر میں بھی، سسرال میں بھی، باہر بھی، کہ بات سنی جائے گی، مانی جائے گی، اور اپریشیٹ کیا جائے گا۔ تو یہ چیز خواتین کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے، کیونکہ میجورٹی خواتین یا میجورٹی جو بچیاں ہوتی ہیں ان کو فیسیلیٹیشن تو کیا جا رہا ہوتا ہے، فیسیلیٹیٹ بھی ملتا ہے، ان کو باقی ساری چیزیں ملتی ہیں، ایک چیز نہیں ملتی تو وہ سم ٹائمز لیک کرتی ہے، اور وہ ہوتی ہے اپریسیشن۔ تو شمس کا اسٹرینتھ میں آنا اپریسیشن کی چیزوں کو لے کے جائے گا۔ اب اس میں سب سے پہلے جو فیمیلز ریلیٹ کرتی ہیں زوڈک سائن ایریز کے ساتھ، ایریز زوڈک سائن کی جو فیمیلز ہوں گی یہ آپ کو دور اندیشانہ سوچ رکھے ہوئے نظر آئیں گی، یہ اپنے گھر کو بھی اس طریقہ سے لے کے چلیں گی، اپنے ریلیشنز کو بھی اس طریقہ سے لے کے چلیں گی،
اور اپنی اولاد کو بھی اس محبت اور ایک پلاننگ کے ساتھ لے کے چلیں گی کہ جس میں صرف منتھ آف مئی نہیں بلکہ اگلے آنے والے 3 سے 4 سالوں کی پلان ہوگا، 3 سے 4 سالوں کی ایک محنت ہوگی، سوچ ہوگی، اور اس مہینے جو چیزیں یہ خواتین انجام دیں گی اس کا رزلٹ ان کو اگلے آنے والے 3 سے 4 مہینے مسلسل ملتا رہے گا. یہ چیز اس اعتبار سے بہت اچھی ہے. پھر اس کے بعد ایریز فیمیل جو ہیں ان کے اندر لیڈرشپ کوالٹیز ابھر رہی ہے. بہت ساری ایریز فیمیلز آپ کو نظر آئیں گی کہ منتھ آف مئی میں جو وہ سوچ رہی تھی کرنے کا وہ کر گزریں گی، چاہے وہ بزنس ہو، چاہے جاب ہو، چاہے تعلیم ہو، یا کسی بھی طور کے پر اپنے دل کی بات کو کہنا ہو. تو ایسی خواتین جن کا زوڈک سائن ایریز ہے وہ زندگی میں ذہنی طور کے پر بہت زیادہ حوصلے مندی کی طرف آئیں گی، تقویت کی طرف آئیں گی، اور اپنی بات کو منوانے کا ہنر ہوگا ان میں. ایریز کے بعد ہم اگلے زوڈک سائن کی بات کریں تو اگلا جو پھر زوڈک سائن آتا ہے فیمیلز کا وہ ہمارے پاس بنتا ہے کینسر برج سرطان. کینسیرین فیمیلز کے لیے منتھ آف مئی عزت کے اعتبار سے، رسپیکٹ کے لحاظ سے، لوگوں کی نظروں میں آپ کی وقت، آپ کا معیار، آپ کا ایک خاص پہچان جو ہے وہ بڑھنا شروع ہوگی. کینسیرین فیمیل جو کہ برج سرطان کی حامل خواتین ہیں ان کو اپنی محبت کا، اپنی احساس کا، اپنی مروت کا، اپنی عاجزی کا، اپنی کہیں نہ کہیں پہ لوگوں کی نیگیٹیوٹی کو ایبزارب کرنے کا اور اپنے سیکریفائس کا صلہ ملنے کا ٹائم ہے. صلہ ان کو عزت کی شکل میں ملے گا، پیسے کی شکل میں بھی ملے گا، اور کہیں نہ کہیں پہ ایک نیا سفر بھی زندگی میں شروع کر پائیں گے. سفر کس حوالے سے؟ سفر روزگار کے اعتبار سے، روزگار کے لحاظ سے سفر جو ہے وہ ایک نئے جیون کی بندھن کے طور کے اوپر، جو شادی کا ورڈ آپ یوز کر رہے ہیں کہ زندگی میں ایک نیا سفر شروع کرنے کا ٹائم ان کی زندگی میں آ رہا ہے. چاہے جاب کرنا چاہ رہی ہوں، بزنس کرنا چاہ رہی ہوں، یا شادی کرنا چاہ رہی ہوں، تو زندگی میں ایک نئی ڈائریکشن نظر آتی ہے، ایک نئی جو ہے وہ ایک وے آف لائف جو ہے وہ کینسیرین فیمیلز کو منتھ آف مئی میں انشاءاللہ ملے گا. اچھا، کینسر کے بعد ہم اگلے زوڈک سائن کی بات کریں تو نیکسٹ زوڈک سائن پہ آتا ہے وہ ہے لیو برج اسد. ٹھیک ہے، برج اسد کی حامل جو فیمیلز ہوں گی یہ مذہبی طور پہ بہت زیادہ انکلائن ہوں گی. ٹھیک ہے، لینس فیمیل جو ہیں وہ اپنے کریئر کے بارے میں بہت زیادہ فوکسڈ ہوں گے، مذہبی سفر کی طرف جا سکتی ہیں. اچھا، لوگوں کی بھلائی، چیریٹی، این جی اوز، اس طرح کے پروفیشن میں جا سکتی ہیں، اور اگر اس طرح کے پروفیشن میں ہیں تو ان کو گروتھ ملنا شروع ہوگی. اچھا، پھر اس کے بعد ایسی فیمیلز جن کا زوڈک سائن لیو ہے برج اسد، یہ فیمیلز سفر کی طرف جاتی نظر آئیں گی، اور وہ سفر جو کہ اپنے کریئر اورینٹڈ ٹریولنگ سے یا تعلیم سے جڑے ہوئے سفر ہیں، جیسے کہ ایک چھوٹے شہر سے نکل کے بڑے شہر میں تعلیم کے لیے آ جانا، بڑے شہر سے نکل کے کسی بڑے ملک میں چلے جانا تعلیم کے لیے یا روزگار کے لیے. تو یہ بیسیکلی طور کے اوپر لینس کی زندگی میں ہجرت کا ٹائم ہے، اور یہ ہجرت، یہ سفر، یہ تعلیم، یہ مذہبی طور پر رجحان ان کی زندگی میں نسبتاً اپنی ذات کو، اپنی شخصیت کو مزید اور زیادہ نکھارنے کے عمل کی طرف ہے. اگر کوئی خواتین ایسا پلان کر رہی تھی اسٹڈی ویزا باہر کے لیے، ان کے لیے چیزیں بہت اچھی ہیں. بہت اچھا. اگلا جو زوڈک سائن آتا ہے ہمارے پاس وہ پھر آتا ہے عقرب برج اسکارپیو. اسکارپینز کے اعتبار سے دیکھا جائے تو اسکارپینز والوں کا جو یہ پورا منتھ آف مئی ہے یہ ان کی زندگی میں ایسی فیمیلز جو کہ تھوڑا سا پچھلا جو انہوں نے ٹائم گزارا ہے وہ تھوڑا سا ایموشنلی طور کے پر، ذہنی طور کے پر تھوڑا سا تکلیف دہ، یا کسی کرب میں، یا کسی آئسولیشن میں، یا کسی خاموشی میں، یا کسی ایسی کنڈیشن میں گزارا ہے کہ جس میں انہوں نے اپنے آپ کو یہ محسوس کیا کہ ان کو اہمیت نہیں دی جا رہی، یا ان کو پہچان نہیں مل رہی، یا یہ جو محنت کر رہی ہیں اس محنت کا ان ریٹرن نہیں مل رہا، صلہ نہیں مل رہا. یہ جو بیسیکلی طور کے پر منتھ آف مئی کی ابتدا ہے یہ اسکارپینز فیمیلز کے لیے عزت ملنے کا ٹائم ہے، رسپیکٹ ملنے کا ٹائم ہے، ریگارڈ ملنے کا ٹائم ہے، ایک نئی پہچان ملنے کا ٹائم ہے، اپنی زندگی میں ایک نئی کریئر کی ابتدا کرنے کا ٹائم ہے. اور متوقع طور کے پر اسکارپینز فیمیل جو ہیں یہ اپنی زندگی میں کچھ اس طرح کے عوامل کی طرف بڑھتی ہوئی نظر آئیں گی کہ جس میں خود کی اپنی ورتھ بنانا، خود کی اپنی کیپیبلٹی بنانا، اور آلریڈی اگر کوئی اسکارپینز ایسا کام کر رہی تھی اور ان کو جو اسٹرگل تھی، جو ان کی کسی طور کے پر انرجی تھی، اس کا ان کو ریوارڈ یا ریکارڈ نہیں مل رہا تھا، تو منتھ آف مئی جو ہے یہ ان کی ماضی میں کی گئی محنت کے بھی صلہ ملنے کا ٹائم ہے. پھر اس کے اعتبار سے دیکھا جائے تو یہ اپنی زندگی میں اپنے گھر میں، اپنے سسرال میں، اپنے ریلیٹیوز میں، اپنے محلے میں بھی ایک ایسی پہچان حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائیں گی کہ جس کے لیے کبھی خواہش کر رہے ہیں کہ لوگ جو ہے وہ ان کو ورت دیں، ان کی بات کو سنیں، ان کی قربانیوں کو کسی طور کے اوپر
جو ہے وہ تسلیم کیا جائے، مانا جائے اور ان کو ایک کہیں نہ کہیں پہ اپریشیٹ کیا جائے۔ ٹھیک ہے تو ہمارے پاس اسکارپینس فیمیل جو ہیں وہ پھر ایک چوتھا زوڈک بنتا ہے کہ منتھ آف مئی میں ان کی زندگی میں بھی بڑی خوبصورتی اور بڑی پازیٹیوٹی انشاءاللہ آ رہی ہے۔ انشاءاللہ، بہت شکریہ عظیم جان صاحب آپ کے وقت۔ ناظرین آپ نے سنا کہ منتھ آف مئی بہت شکریہ عظیم جان صاحب آپ کے وقت۔ ناظرین آپ نے سنا کہ منتھ آف مئی میں کون سی بروج کی خواتین ہیں جن کو عروج ملے گا اور اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ان پہ نازل ہوں گی۔ اب اگر آپ کو اپنے بارے میں کچھ پوچھنا ہے، کوئی مسائل ڈسکس کرنے ہیں، کچھ سوال پوچھنے ہیں، تو زنجانی صاحب کا نمبر آپ کو اسکرین پر نظر آ رہا ہے، آپ ان سے براہ راست بات کر سکتے ہیں۔ مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔